بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ناظرین کرام، سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی عبادت اور اپنی تابعداری اور اپنی بندگی کے بعد جو حقوق بندوں پر ڈالے ہیں، ان حقوق میں ایک حق ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ ہیں تو اولاد ہے، اور اگر ماں باپ نہیں تو اولاد نہیں۔ اولاد کے وجود ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر سب سے مضبوط اور سب سے بہتر مشفق رشتہ ماں باپ کا رکھا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن میں کس انداز سے تربیت کرتے ہیں، اور ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کی تعلیم کی تربیت کی فکر کرتے ہیں، اور جب بڑے ہو جائیں تو شادی کی فکروں میں ان کے اوقات گزرتے ہیں۔ یہ صورتحال ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے ایک عجیب محبت ہوتی ہے۔ کیا ایسی ہی محبت اولاد کو اپنے ماں باپ سے ہوئے؟ اس کی طرف بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر ایک بہترین ترتیب بتائی ہے اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ جب تم اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ، تابعداری سے فارغ ہو جاؤ، تو کیا کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ماں باپ کے اندر طبیعتوں میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی۔ ایسے حالات میں اولاد کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر باپ یا ماں اپنی عمر کے بڑے ہونے کی بنا پر کوئی جملہ چڑچڑاپن یا کوئی ایسا جملہ تمہارے سامنے کہے تو فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی مت کہو، یا عام حالتوں میں بھی ان کو اف مت کہو۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو بھی نہیں، بلکہ کیسی بات کرنا چاہیے؟ وقل لہما قولا کریما، ماں باپ کے ساتھ بہت ہی نرم، بہت ہی میٹھی گفتگو کرنا چاہیے، بہت شائستگی کی اور ادب و احترام کی گفتگو ان کے ساتھ میں کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن میرے دوستو، سامعین کرام، ناظرین اعظام، آج ماں باپ کے ساتھ اولاد ناروا سلوک کر رہی ہے، ان کے ساتھ توہین کر رہی ہے، بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ کر رہی ہے۔ بہت سے ماں باپ کے ساتھ میں تو اچھا برتاؤ بھی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ تمہارے دونوں جنت ہے یا دوزخ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہے اس کا مطلب؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اطاعت اور فرمانبرداری ماں باپ کی کر کے جنت حاصل کریں،
اور اگر نافرمانی کریں گے، گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے تو اس کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، یا تو اس کی حفاظت کرو یا تو ضائع کرو۔ یعنی مین دروازہ، جو گھروں میں مین دروازہ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے، اور جب وہ مضبوط دروازے کی اگر ہم حفاظت کریں گے تو گھر محفوظ رہے گا، اور اگر مین دروازے کی مضبوطی کو ملحوظ رکھنے کے باوجود بھی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر وہ مین دروازہ اگر ضائع ہو گیا تو گھر ضائع اس لیے ہوگا کہ چور ہے، ڈکیت ہے، گھر میں اس دروازے سے گھس جائیں گے جس دروازے کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ایسے ہی اگر مین دروازہ جو ہے دروازہ، اگر ہم نے والد کا جو مین دروازہ ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو ہمارا ایمان بھی برباد ہوگا، اعمال بھی برباد ہوں گے، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ ورنہ ہم یہ دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی گناہوں کی سزا اللہ آخرت میں دیتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ میں بدسلوکی کی سزا اللہ دنیا میں ہی بچوں کو دے دیتے ہیں۔ کتنی ماں باپ کو ستانے والوں کو آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے کہنا نہ ماننے کی وجہ سے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جو اولاد ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے ان کی اولاد بھی ان کی تابعداری فرما برداری کرے گی، اور جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو ان کے اولاد بھی ان کے ساتھ میں بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ من سخط الرب سخط الوالد، جس کا والد ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ آج کتنے بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ ایک ناراضگی کس کس طرح سے کی جاتی ہے۔ آج تو قرآن کہہ رہا ہے اف لہما، ان کو اف بھی مت کہو، یعنی ان کے سامنے کوئی ناگواری کا جملہ تک نہ کہو جو انہیں ناگوار گزرے، بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا اف لہم سے مطلب ان کے سامنے اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو لمبی سانس بھی نہ لی جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ آج کتنے بچے ہیں ماں باپ اپنے دواؤں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے کہتے ہیں بیٹا میرے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، بیٹا میرے دواؤں کی ضرورت ہے، اور میرے لیے یہ مسئلہ ہے، مجھے دواخانہ جانا ہے، تو ماں باپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر کوئی آفس کو چلا جاتا ہے، کوئی کاروبار چلا جاتا ہے، کوئی دوست و احباب میں چلا جاتا ہے، اور ادھر ماں ہے کہ تڑپ رہی ہے دواؤں کے لیے، ادھر باپ ہے کہ تڑپ رہا ہے خدمت کے لیے، لیکن خدمت کے لیے بیٹا موجود نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آیا اور آ کر کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ پہلے ان کی خدمت کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا جہاد، جس جہاد میں ہر ایک کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ کے رسول نے جہاد سے زیادہ افضل والدین کی اطاعت قرار دیا ہے۔ کتنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے غیر ضروری کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ بچے کو کسی ضرورت کی وجہ سے بلائے، اور اگر بچہ نفل نماز پڑھ رہا ہے یا بچی نفل نماز پڑھ رہی ہے تو نماز نفل توڑ کر چلا جائے ماں باپ کو خدمت کے لیے، ان کی آواز کو اور ان کے سوال کو پورا کرنے کے لیے۔ ہاں فرض نماز کا معاملہ الگ ہے، اسی لیے فرمایا ان تمام چیزوں کے اندر ماں باپ کی سننا ضروری ہے جو اللہ کی نافرمانی کے کام نہ ہو۔ لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ماں باپ، ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں جو کام ماں باپ بول رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی شان کے گستاخی بنتی ہے یا نافرمانی ہوتی ہے، تو ایسی باتیں نہیں سننا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ تمام وہ باتیں ماں باپ کی سننا ضروری ہے جو وہ حکم دیں، جس میں اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی ایسی کوئی بات نہیں سننا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو
کسی معصیت کی بات میں اطاعت مخلوق کی نہیں کی جائے گی، چاہے وہ باپ ہو چاہے ماں ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کا معاملہ کریں۔ یہی رمضان ہے، آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بد دعا یا کلمات اس شخص کے لیے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ علیہ السلام ایک ممبر پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسرے ممبر پر چڑھے تو کہا آمین، تیسری سیڑھی ممبر کی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا۔ تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے کہا کہ خلاف معمول آپ ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے تو آمین کہا۔ تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کی قدر نہ کرے۔ میں نے آمین کہی اور ایسے ہی کہا ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے لیکن ان کی اطاعت کر کے جنت لازم نہ کرے۔ تو اب حضور کی آمین ہے، جبرائیل کی بد دعا ہے، تو کسی ایسے اولاد کو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں کوئی چیز رہ گئی بد دعا قبول ہونے میں؟ نہیں رہی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج اولاد ہے، ستانا تو چھوڑیے، بد زبانی تو چھوڑیے، گستاخی تو چھوڑیے، اف کہنا تو چھوڑیے، جھڑکنا تو چھوڑیے، بعض تو واقعات سن کر شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ آج ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بلکہ بعض تو اپنی جائیدادوں کے لیے ماں باپ کو قتل کرنے تک کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ کہاں کے اولاد ہے وہ۔ ارے بیٹا جو ہے تمہارے لیے ماں باپ نے تیار کیا، زمین تیار کی، مکان تیار کیا، جائیداد بنائی، لیکن اسی بیٹے کو حال یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں پریشان ہو گیا، تکلیف میں مبتلا ہو گیا تو آ کے لڑنے لگ گیا کہ میری جائیداد میرے حوالے کرو۔ تیری جائیداد کہاں ہے؟ باپ کے حیات تک کوئی حق نہیں پہنچتا ہے اولاد کو کہ ماں باپ سے لڑیں اپنی جائیداد کے سلسلے میں۔ یہ وراثت کا معاملہ تو ماں باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو ماں باپ کو اپنا اختیار ہوتا ہے، لیکن صورتحال جہالت کی اولاد کی ایسی بن چکی ہے کہ ماں باپ کو ستانا تو چھوڑیے، ان کی دوائیں لانا تو چھوڑیے، بعض تو ایسے ہیں گھروں سے باہر نکال دے رہے۔ بیوی آئی اور بیوی نے ذرا سا محبت کا سلوک کیا تو بیوی اور بچوں کی محبتوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ باپ کی خبر نہیں، ماں کی خبر نہیں۔ بہت سے ماں باپ سڑکوں پر سوال کرتے ہوئے پھرتے ہیں، مسجدوں کے پاس سوال کرتے ہوئے پھر رہے ہیں اور مانگ رہے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے لیکن گھر سے باہر نکال دی ہے، یا ہماری اولاد تو ہے لیکن اپنے گھر میں ہمارے اخراجات کے لیے نہیں پوچھتی، اپنے بیوی بچوں میں مگن اور مصروف ہے۔ ذرا ان بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تو کل تک چھوٹا تھا، تیری ماں تیری غلاظت کو دھویا کرتی تھی، تیرے پیشاب کو دھویا کرتی تھی، تیرے گندے پن کو دھویا کرتی تھی، تو رات میں روتا تھا تو تیری رونے کو ماں اپنے کاندھے پہ ڈال کر تیرے رونے کو چپ کرایا کرتی تھی۔ تیرا باپ ہے کہ تجھے لے کر ٹہلایا کرتا تھا اور تیری خواہش کے لیے مارکیٹ لے جا کر جو چیز تو چاہتا تو اس کو دلایا کرتا تھا، تیری پسند کی غذا تجھے کھلایا، تیری پسند کی چیزیں تجھے پہنایا، تیری پسند کے چپل تجھے پہنایا، جو چیز تو نے کہی اسے دلایا۔ لیکن آج وہ باپ بوڑھا ہو گیا، کمانے سے معذور ہو گیا، تیرے پیسوں کا معاملہ ہے تو اس کی کوئی خاطر مدارت نہیں کر رہا ہے۔ ہزاروں واقعات اس وقت اس طرح ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کی خوشیوں کو ماں باپ کے لیے آباد کر رہے ہیں اور ماں باپ کو قربانی دے رہے ہیں۔ ایسی اولاد دنیا میں بھی نہیں پنپ سکتی، آخرت میں بھی نہیں پنپ سکتی۔ ماں باپ یہ تمہارے لیے جنت ہیں۔ یہی ماں باپ اگر آپ نے اطاعت اور فرما برداری کی، عجیب واقعات زندگی میں واقعات ملتے ہیں۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے خوب نوازتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں کس کی خدمت کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کی کرو۔ پھر پوچھا تو کہا ماں کی، پھر پوچھا تو کہا ماں کی، چوتھی مرتبہ کہا باپ کی۔ محدثین نے
اس حدیث کے ذیل میں بعض باتیں نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ماں کی اطاعت اور خدمت کا حکم دیا، چوتھی مرتبہ میں باپ کی سلسلے میں فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں اس کو اٹھا کر لیے چلتی ہے اور اس کا وزن اور اس کی جو ہے بوجھ کو برداشت کرتی ہے اور طاقت اپنی پوری اس میں جوکھم مول لیتی ہے، کوئی باپ نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ دیکھیں کہ جس وقت ڈیلیوری کا موقع ہوتا ہے، درد زا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا احساس بھی ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں۔ تیسرا یہ کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے دودھ کے پلانے کا جو بوجھ ہے اور اس کی تربیت اور اس کو سہارا دینے اور اس کی جو ہے ہر اعتبار سے خیال کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے۔ دودھ پلانے کا بھی زمانہ ماں کا ہے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو باپ نہیں کر سکتا۔ جب باپ کے لیے یہ کہا گیا کہ ماں کو 3 چیزیں ہیں تو بیوی کہاں سے آ گئی جو کہ ماں کو چھوڑ کر بیوی کی خدمت میں لگا ہوا ہے، باپ کو چھوڑ کر بیوی کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہارے ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور تمہیں مجھے الگ لے کر رہو۔ ان اولاد کو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے الگ لے کے رکھیں، لیکن تیری ذمہ داری ہے کہ ماں کی خدمت کریں، ماں کی دیکھ بھال کریں۔ آج تو صورتحال یہ ہے، بیوی بچوں میں اتنے مگن ہیں کہ ماں کو ذرا بوڑھا ہو جائے یا باپ کو جو بوڑھا ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان کو لے کر جا رہے ہیں بالکل ایسی جگہ پر رکھ دے رہے ہیں جہاں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کہیں پرسان حال نہیں ہے۔ کہاں رکھ رہے ہیں؟ اولڈ ایج ہوم میں رکھ رہے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں رکھ رہے ہیں ان کو، یعنی جو عمر گزر گئی، اولڈ ایج ہو گئے، پرانے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب گھر میں نہیں رہ سکتے، کھانس رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو بیٹا کہہ رہا کہ بس پیسے خرچ کرتا ہوں میں، لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں رکھ دے رہا، ماہانہ اس اولڈ ایج ہوم کے ذمہ داروں کو پیسے دے کے خوش ہو رہا کہ میں اپنے باپ کی یا ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور خود بیوی کے ساتھ رہ رہا۔ ذرا سوچ تو صحیح، وہی باپ تیرے بچپن میں انگلی پکڑ کر لے کے جایا کرتا تھا، وہی ماں تجھے گود میں اٹھا کر تیری ضرورتوں کو پورا کرتی تھی، آج جب اس کی ضرورت کے لیے تیری کی ضرورت پڑ گئی تو اسے اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر رکھ دے رہا ہے، اور تجھے اس بات کا ذرہ خیال نہیں ہے کہ تو اس کو خدمت سمجھ رہا ہے۔ یہ خدمت نہیں ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ میں عداوت ہے، دشمنی ہے، دھوکہ ہے، ان کے ساتھ میں بے ادبی اور گستاخی ہے، ان کو جو ہے تکلیف دینا ہے، اور اولاد اس میں خوش ہو کر یہ سمجھ رہی کہ ہم بہت خدمت کر رہے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ آیا کو رکھ دیے خدمت کے لیے، بچے ہوتے ہوئے اور اپنی اولاد ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ ہیں، ماں باپ اکیلے بیٹھے ہوئے گھر میں، بڑے بڑے گھروں کے اندر ہے، اور ان کے لیے ایک خادمہ رکھ دیا، آیا رکھ دیا، اور کہا کہ آپ کا پکانے کا انتظام یہ کرے گی، کھلانے کا انتظام کرے گی۔ تو کس کام کا ہے؟ اپنی ماں نے تیرے لیے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر ڈالے تھے، اور تیری ماں نے کھانا نہیں کھاتا تھا تو دودھ پلاتی تھی، دودھ نہیں پیتا تھا تو جو چیز تو کھاتا تھا اس کو میرا بیٹا کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے، باپ ہے کہ میرا بیٹا کھا لے، پیٹ بھر جائے، اس کی فکر ہوتی تھی۔ لیکن آج وہی اولاد جب بڑی ہو جا رہی ہے تو اپنے بڑا پن کے نشے میں ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بیویوں کی ساتھ میں اتنا اپنی زندگیوں کو کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر بیرون ملک چلا گیا اور وہاں جا کر رہنے لگا، اور اس کو ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، ماں باپ کیسے ہیں، اچھے ہیں، بیمار ہیں، کون سے حالت میں ہے، کوئی خیال نہیں۔ کئی سال گزر گئے، اب وہ عمرے کے لیے گیا، لیکن عمرے میں بھی دل نہیں لگ رہا، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کا دل میں ایک بوجھ محسوس ہو رہا اور وہ پریشان ہے۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ جب خیال آیا ہاں کئی سال کے بعد، ہاں میرے ماں باپ تھے، میں نے چھوڑ دیا، ان سے کوئی رابطہ میرا نہیں ہے۔ تو علماء میں سے کسی اللہ والے نے کہا یہ جو تجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا اور تیرے دل و دماغ پر ایک قسم کا بوجھ محسوس ہو رہا، پریشان جو تو ہے، جا اپنے ماں باپ کو اپنے بستی میں جا کر خوش کرا،
تب جا کر عبادت میں تجھے مزہ آئے گا۔ تو وہ یہ سوچا اور دل میں خیال آیا اور اس نے اپنے ماں کے پاس آیا، پوچھا، گھر تلاش کرنے لگا تو گھر ابھی اس کو ملتا ہی نہیں، کئی سال ہو گئے، تبدیلی ہو گئی، شہر بدل گیا، محلے کی کیفیت بدل گئی، سڑکیں تبدیل ہو گئی۔ اب اس کو پتہ بتاتے بتاتے کسی نے کہا ہاں ہاں فلاں کا گھر ہے، وہاں جاؤ۔ جب گیا تو معلوم ہوا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں ضعیف ہو گئی ہے، ایک بیماری کی شکل میں کمزور پلنگ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ بچہ گیا، اس کی روتے روتے بیٹے کی یاد میں روتے روتے آنکھ کی بینائی بھی چلے گئی۔ اب یہ پہنچ کر پکارا، کون ہے بیٹا؟ اس ماں نے کہا اسی بیماری اور نابینا پن میں وہ کہا، اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں اتنے سالوں کے بعد بھی ماں کی مامتا، رحم و کرم دیکھو ماں کا۔ اس نے کہا آجا بیٹے آجا، میں تجھے کب سے تک رہی تھی، کب سے میں تجھے دیکھنا چاہ رہی تھی اور کب سے میں تجھے ملاقات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور میرے سینے سے لگ جا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ وہ وقت ایسا آخری تھا کہ یہ پہنچا اور اس کی وفات ہو گئی اور روح نکل گئی۔ ماں تو ماں ہے کہ انتقال کے وقت تک بھی بیٹے کو یاد کر رہی، اور یہ بد نصیب بیٹا یہ تھا کہ اپنے ماں اور باپ کو چھوڑ کر کسی اور ملک چلے گیا اور وہاں جا کر اپنی زندگی کو گزارنے لگا اور اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ایسی اولاد کیسے اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہوں گے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے تذکرے اور پیغمبروں کے تذکرے اس کے ضمن میں اور اپنے والدین کا تذکرہ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ماں باپ ظلم بھی کرے تو ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں۔ کسی صحابی نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، و ماں باپ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو فرمایا وَإِن ظَلَمْ، اگر وہ ظلم کرے بھی تو تیرے ماں باپ ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہے۔ ہم بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا جو ہے خیال نہیں کرتے، دوسرے بھائی کو دیکھتے، بہنوں کو دیکھتے، ہمارا پوچھتے نہیں۔ وہ نہیں پوچھتے ہوں گے، وہ ان کا گناہ ہے، لیکن تو باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے تیری ذمہ داری ہے کہ تو ان کی قدر کریں، اس لیے کہ یہی چیز کل آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اگر ماں باپ مشرک ہو، کافر ہو، تو بھی ماں باپ کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا ہے۔ آج مسلمان ماں باپ کی بھی مسلمان اولاد فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ احادیث تو بڑی کثرت کے ساتھ میں ایسی اولاد کے لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے لیے بہت وعیدیں سنائی ہے، اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں اس کی طرف یہ توجہ دلائی کہ اف لہما، اف مت کہو۔ کتنے ہیں بیماری میں تڑپ رہے ہیں، گولیوں کو تڑپ رہے ہیں، دواخانوں کو جانا ہے، دوسروں سے گزارش کر رہے بیٹا ذرا مجھے دواخانہ جانا ہے، لے کے جا، بیٹے ہوتے ہوئے بھی کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کو، فرما برداری کو اپنے ذمہ لازم کریں۔ دنیا کی کامیابی بھی ماں باپ کی خدمت میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ماں باپ کی خدمت میں ہے، اور جو اولاد ایسی خدمت کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں چمکاتا ہے۔ بہت واقعات، ایک واقعہ ہم نے سنا اور اس کی صداقت اور اس کی تصدیق کے سلسلے میں کہے بغیر، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک قصی تھا، ایک جو ہے قصاب تھا، جو قریش جسے ہم کہتے ہیں قریشی، وہ گوشت کے کاروبار کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جنت میں فلاں شخص دوست رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میں دوست کو تو دیکھوں جاؤں۔ اللہ کے کہنے پر وہ جو قصائی کا پتہ تھا وہاں گئے، دیکھا کہ وہ دن بھر کاروبار کیا اور کاروبار کر رہا تو کیسے کرتا، زبان اس کی خراب جو بھی ہو۔ اب اس کے بعد وہ گھر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ میں مہمان بن کر اس کے گھر آئے، دیکھے تو صحیح اللہ اس کو میرا دوست بنا رہے، قیامت میں جنت میں کون ہے یہ؟ تو جب گھر کو پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیف ماں، ایک بہت پنجرے میں یا بہت جو ہے کسی کسی چھوٹی سی جو ہے کھٹیے میں یا پلنگ پر ہے، وہ آیا اور آ کر اپنی ماں کے پورے بستر کو صاف کیا، کپڑوں کو صاف کیا، اس کی ضرورت کا پورا صفائی ستھرائی کی، اس کو کپڑے تبدیل کیے، اور اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو لا کر کچھ کھلایا
اور کھلا کر ماں کو جب پیٹ بھر گیا تو ماں کے دو ہونٹ ہلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ہونٹوں کو سنا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے تو کان لگایا، یا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، فرمایا کہ اس نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں دوست بنا، یہ دعا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتایا کہ دیکھو ماں کی خدمت پر میں تمہیں، میرے ایک بندے کو تمہارا دوست بنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ میں موسیٰ ہوں، نہیں جانتا تھا وہ، اور تو کل قیامت میں میرا دوست رہے گا۔ حضور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ماں کی دعائیں اتنا اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج اولاد بہت پریشان ہے، کاروبار میں پریشان ہے، تجارت میں پریشان ہے، پڑھنے لکھنے میں پریشان ہے، کس میں پریشان ہے؟ کیوں پریشان ہو رہا؟ اس لیے کہ ماں کو اور باپ کو تکلیف دے رہا ہے، ان کی بد دعائیں لے رہا ہے، ان کی آہ لے رہا ہے، ان کے جو ہے خوش نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے بعض تو ایسی اولاد ہے کہ باپ کا جنازہ یا ماں کا جنازہ مسجد میں رہتا ہے اور یہ باہر ٹھہرا رہتا ہے کہ نماز جنازہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں لوگ، بعض تو ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ باپ بیمار ہیں تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے لیے فلاں کو خادم کو بول دیا لے جاؤ دواخانے میں شریک کر دو، انتقال کی خبر ہوئی تو بلدیہ والوں سے کہہ دیا کہ اس کی تجہیز و تکفین کر دو، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ ارے بھائی تو تیرے پاس کیسے ٹائم نہیں؟ ان کے پاس کیسے ٹائم تھا تیرے بچپن میں؟ آسانی کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ غور کریں ذرا، اپنے چھوٹے بچوں پر نظر ڈالیں، اپنے بھانجوں پہ ڈالیں، بھتیجوں پہ ڈالیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کو کیسا پرورش کرنا پڑتا ہے۔ آج تو بڑا ہوا، تیری بھی پرورش ایسی ہوئی، تو میں کیسے ماں کو چھوڑوں، کیسے باپ کو چھوڑوں؟ ذرا خیال ہونا چاہیے۔ بہرحال اس چینل کے ذریعے INN چینل کے ذریعے سے اس پیغام کو ہم دینا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں ماں باپ کی بہت ناقدری ہو رہی ہے، بہت بے ادبی ہو رہی ہے، بہت گستاخیاں ہو رہی ہے، بہت ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے۔ اسی لیے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ امت میں یہ جو حالات ہیں مختلف زاویوں سے آ رہے ہیں، بدعملیوں سے آ رہی ہیں، عبادت کی کمی سے آ رہی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے آ رہی ہیں۔ جیسے کہا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ ناراض ہونے کی صورت میں۔ ہو سکتا ہے ماں باپ ناراض ہیں کسی کے، اللہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں تو سب حالات بھی بدل نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو ماں باپ کو ستانے میں لگے۔ اس لیے شب برات کے موقع پر جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب کی اللہ بخشش فرماتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں برات کے شب برات میں، لیکن اس بد نصیب اولاد کی مغفرت کے فیصلے اللہ نہیں فرماتے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو یہ صورتحال ماں باپ کے ساتھ ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں تماشے، آج کتنے گھروں سے نکال رہے ہیں، کتنے ستا رہے ہیں۔ اس لیے توبہ کرنا چاہیے ایسی اولاد کو، اپنے ماں باپ کے پاس میں جا کر اپنے معافی مانگنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ سب کچھ آپ ہیں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ کسی نے حضور کے پاس آ کر کہا تھا، اے اللہ کے رسول میری اجازت کے بغیر میرے مال لے لیتے ہیں باپ۔ تو جب والد کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال میں جو خرچ کرتا ہوں دین کے معاملے میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا، جب تو نہ ہوتا تو تیرا مال نہ آتا۔ آج مال میرا میرا بول رہے ہیں، لیکن یہ مال کہاں سے آیا؟ باپ کی وجہ سے تجھے مال مل رہا ہے۔ اس لیے اپنے پیسوں میں ماں باپ کا حق موجود ہے، یہ سمجھنا چاہیے، اور ان کی خدمت میں ذرا سا بھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے ماں باپ کی قدر و عظمت کرنے والا بنائے، اور اللہ نے جہاں قرآن میں تذکرہ کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کتنی اونچی اور بڑی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ زندگی میں خدمت کرنے والا بنائے، ان کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائے خیر کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔